تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ یہ جو تیسری صف ہے ابھی یہ خالی ہے، جو کرسی والے حضرات ہیں یہ تیسری صف میں آ جائیں تاکہ جو ترتیب ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے، اور خاص طور پر جو حضرات پھر پیچھے آتے ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے لیے بھی دیکھنے میں آسانی ہو۔ یہ جتنا ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو پیچھے والے ساتھیوں کے لیے بہت آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ صرف ایک مقصد ہے۔ میں مقصد کی بات کر رہا ہوں، ضروریات کی بات نہیں کر رہا۔ اور وہ جو ایک مقصد ہے اور واحد مقصد ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا۔ یہ واحد ترین مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا۔ یہ انسان کو پیدا کرنے کا صرف اور صرف اور واحد ایک مقصد ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا۔ اب کچھ اس کے ساتھ لوازمات شامل ہو جاتے ہیں۔ لوازمات اس طرح سے شامل ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود تو سامنے نہیں آئیں گے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پر ایمان لانا کیسے ہے؟ چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کچھ افراد کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ جو افراد اور شخصیات ہوتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کہلاتے ہیں۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد اللہ پر ایمان ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ تمام نبیوں نے جو پہلی بات کی ہے وہ اللہ پر ایمان کی ہے۔ پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام بسا اوقات دنیا میں نہیں رہیں گے کیونکہ وہ انسان ہیں، اور جس طرح میں اور آپ ہماری زندگی طے شدہ ہے، اتنا عرصہ اور اتنے سال ہم نے زندہ رہنا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی بھی اسی طرح طے شدہ ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے رہنا ہے، پھر اللہ پاک ان کو دنیا سے لے جائیں گے اور وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے حوالے سے بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، ایک نہیں میں بیسیوں کہہ سکتا ہوں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم إنك ميت
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی آیات ہیں. گویا انبیاء علیہم السلام بھی اسی طرح جس طرح بقیہ انسان ان کی پیدائش اور ان کی موت اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے، انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے اور دنیا سے تشریف لے جانے کے اوقات اسی طرح طے شدہ ہیں. تو پھر جب نبی دنیا سے چلا جائے گا تو ہدایت باقی رہنی چاہیے، چنانچہ کتابیں اتار دی گئیں. کتابیں اتار دی گئیں. اب کتابیں کیوں اتاری گئی ہیں؟ تاکہ انسان اللہ پر ایمان لاتا رہے اور اللہ کے ساتھ ایمان کا جو تعلق ہے وہ استوار رہے. انبیاء علیہم السلام کیوں تشریف لاتے تھے اور کب تشریف لاتے تھے پتہ ہے؟ جب لوگ اللہ کو ماننا چھوڑ دیتے تھے. جب لوگ اللہ کو ماننا چھوڑ دیتے تھے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ. ہاں، وہ اپنی ذات پر ایمان لانے کی دعوت بھی دیتے تھے، ضرور کہتے تھے، بالکل کہتے تھے مجھے اللہ کا نبی مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، پھر ہی انسان اس ہدایت کو قبول کرے گا جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس نبی کے اوپر. اصل ذات چونکہ نبی کی نہیں ہوتی تھی اس لیے اس کو وقتاً فوقتاً اٹھا لیا جاتا تھا. اصل ذات نبی نہیں ہوتی تھی. اگر نبی اصل ذات ہوتی نا تو نبی کو باقی رکھا جاتا. نہیں، نبی ایک تشریف لائے پردہ فرما گئے، دوسرے تشریف لائے پردہ فرما گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل 1.25 سے زائد انبیاء علیہم السلام تشریف لائے. اللہ رب العزت نے سب کو اپنے پاس بلا لیا. اگر انبیاء علیہم السلام اصل ہوتے تو ان کو باقی رکھا جاتا، ان کو موت نہ آتی. ان پر ایمان کیوں ہے؟ یہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. قل، آپ فرمائیے میرا کام کیا ہے؟ انما انا نذیر، اللہ نے جو پیغام دیا تم تک پہنچا دوں. ان علی الا البلاغ، میرا کام کیا ہے؟ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں. یہ کہتے ہیں فلاں معجزہ لے آئیں، قل انما الآیات عند اللہ، تو میرے اختیار میں نہیں اور اللہ کے اختیار میں. سب سے بڑی جو چیز ہے انسان کی زندگی کا، جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، سب سے بڑا مقصد وہ اللہ رب العزت کی ذات پر. اور جب انسان اللہ پر ایمان لائے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ ان لوازمات کو نہ مانے. انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان لوازمات کو نہ مانے اور ان فروعات کو نہ مانے. چنانچہ انسانیت ہدایت پر ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت الحمدللہ کامل ہے، جتنا پیغام دینا ہے دے دیا ہے. اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. انسان تو آ رہے ہیں نا، کیوں؟ نبی نے جو پیغام دینا تھا دے دیا. اور سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا. سب سے بڑا. آج اس پر تھوڑی سی میں نے تفصیلاً بات کرنی ہے. آج ہم خاص طور پر جو، ویسے تو عموماً پوری دنیا اور خاص طور پر ہم اہل پاکستان، ہم بڑے پریشان ہیں. مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، جنگیں ہیں، پریشانیاں ہیں، خوف ہیں، مہنگائیاں ہیں، بدامنی ہے، نامعلوم کیا کچھ ہے. ہمارا جو پورا ملک ہے وہ تقریباً اس وقت آگ کے اندر سلگ رہا ہے. کبھی کس علاقے سے اتنے لوگ مار دیے گئے، فلاں علاقہ اتنے لوگ مار دیے گئے، فلاں علاقہ اتنے لوگ مار دیے گئے، فلاں علاقہ. اگر میں غلط نہیں ہوں
تو روزانہ کی بنیاد پر صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کی روزانہ کی بنیاد پر 1000 سے زائد بندہ روزانہ پاکستان میں قتل کیا جا رہا ہے، زائد 1000 سے زائد بندہ روزانہ قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک، میں بد امنی کی ایک شکل کی بات کر رہا ہوں، بد امنی کی ایک شکل، انسانی جان غیر محفوظ۔ جی وہ 20 بندے اغوا کر لیے، گولیاں مار کے پھینک دیا، 10 بندے اغوا کر لیے، گولیاں مار کے پھینک دیا، لوگ آئے اسلحہ پکڑا ہوا ہے، کہیں پر بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں گولیاں ماری، مار دیا، وہ جی فلاں ڈاکو ہیں انہوں نے مار دیا، فلاں فلاں ہیں انہوں نے مار دیا، فلاں فلاں ہیں انہوں نے مار دیا، فلاں ملک نے حملہ کیا اس نے مار دیا، فلاں شہر والوں نے حملہ کر دیا اس نے۔ صرف بد امنی کی ایک شکل، جانوں کا ضیاع۔ پھر جو مہنگائی کی شکل ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو روزانہ صرف مہنگائی کی بنیاد پر 500 سے زیادہ بندہ مر رہا ہے، مہنگائی کی بنیاد پر 500 سے زیادہ بندہ مر رہا ہے، کسی کو کھانا نہیں مل رہا، کسی کو علاج معالجہ نہیں مل رہا، کوئی ضروریات پوری نہیں کر رہا، خودکشی کر رہا ہے، کوئی کچھ، پتہ نہیں کتنی شکلیں ہیں اس کی۔ 500 سے زیادہ بندہ روزانہ صرف مہنگائی کی بنیاد پر مر رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنی شکلیں ہیں، خوف، بد امنی، قتل و غارت گری، ظلم، بہت کچھ ہے۔ اور بالآخر جا کر بحیثیت مسلمان، میں یہ بات کرنے لگا ہوں، بحیثیت مسلمان اس کا تعلق اس سے جڑتا ہے کہ ہمارا اللہ پر وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اللہ پر ہمارا وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جس دن وہ ایمان ہو جائے گا، جس دن وہ ایمان ہو جائے گا جو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، کسی ظالم کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو سکے، وہ ہم پر مسلط ہو سکے۔ پھر یہ مہنگائی اور یہ بد امنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، حضرت عدی بن حاتم آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم تائی کے بیٹے، ایمان لائے تو 2 شکایتیں کی، ایک راستوں کی بد امنی، اللہ کے نبی جان محفوظ نہیں ہے، لوگ مار دیتے ہیں، لوگ لوٹ لیتے ہیں، اور دوسرا کہنے لگے اللہ کے نبی غربت اور افلاس اور تنگ دستی، انسانیت بھوکی مر رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عدی سے فرمایا، عدی جہاں تک تو بد امنی کا تعلق ہے، جان محفوظ نہیں ہے، جانور محفوظ نہیں ہے، انسان محفوظ نہیں ہے، عدی اپنی آنکھوں سے بہت جلد و وقت دیکھو گے کہ بصرہ سے عراق میں ہے ایک عورت جوان خوبصورت لدی پھندی زیورات سے چلے گی، بیت اللہ تک آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس جائے گی، اس پورے سفر میں، اور یاد رکھیں یہ سفر پیدل تھا، جہاز پہ نہیں تھا، یہ عورت جب اپنے گھر سے نکلی ہے، یہ عورت بازاروں سے گزر رہی ہے، یہ عورت ویرانوں سے گزر رہی ہے، یہ عورت شہروں سے گزر رہی ہے، یہ عورت آبادیوں سے گزر رہی ہے، یہ عورت جنگلات سے گزر رہی ہے۔ جی آج نہیں ہے ایئرپورٹ پہ پہنچے، جہاز پہ بیٹھے 4.5 گھنٹے کے اندر آپ سعودی عرب پہنچ گئے پاکستان سے، اور وہاں سے تو آپ 1.5-2 گھنٹے کے اندر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، مکہ پہنچ گئے ہیں 3 گھنٹے کے اندر۔ نہیں، یہ عورت جب چلے گی تو حضور کے زمانے کی بات ہے، اس کو صرف عراق سے مکہ پہنچنے تک، صرف عراق سے مکہ پہنچنے تک اس کو 2 مہینے لگ جائیں گے، اس پہ دن بھی آئیں گے، اس پر راتیں بھی آئیں گی، اس کے راستے میں پانی دریا بھی آئے گا، اس کے راستے کے اندر وہ حشرات الارض بھی آئیں گے، درندے بھی آئیں گے، چور بھی آئیں گے، ڈاکو بھی آئیں گے، لیکن ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں اتنا امن ہو جائے گا اس پورے سفر میں، اس عورت کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، میرے نبی نے یہ کہا ہے، یہ ہونا ہے،
کہتے ہیں میں پوچھتا رہا کہ بھائی جب پوچھتا تھا کہ عراق سے کوئی قافلہ آیا ہے، کوئی اکیلی عورت آئی؟ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر مجھے پتا چلا ایک عورت آئی ہے عراق سے، بصرہ سے آئی ہے، میں اس سے ملا، میں نے اس سے خود پوچھا اکیلی آئی ہو؟ اکیلی آئی ہو۔ عراق سے آئی ہو؟ عراق سے آئی ہو۔ بصرہ سے آئی ہو؟ بصرہ سے آئی ہو۔ تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اکیلی جاؤ گی؟ اکیلی جاؤں گی۔ کوئی تمہیں راستے میں پریشانی ہوئی، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی تمہاری جان کو خطرہ ہوا؟ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور پھر دوسرا حضور نے فرمایا کہ تم بھوک اور افلاس کی بات کر رہے ہو نا آج، تو اجی تم دیکھنا وہ وقت آئے گا کیسر و کسرا کے جو تاج ہیں وہ تمہارے پاؤں میں پڑے ہوں گے، اور تم زکوٰۃ لے کر نکلو گے دینے کے لیے تو لینے والا اور زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ دونوں باتیں ہوئیں۔ اور سراقہ بن مالک جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ تو کسرا کے کنگن پہنے گا، کسرا کے کنگن پہنے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا، کہا ادھر آئیں، یاد ہے حضور نے فرمایا تھا فلاں موقع پر؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کسرا کا تاج اٹھایا اور اٹھا کر اس کے سر کے اوپر رکھا سراقہ بن مالک کے، اور اس کے جو ہاتھوں میں پہنے والے کنگن ہوتے تھے وہ لیے اور لے کر پھر ان کے ہاتھوں میں پہنائے، اور اس کے اور زیورات بھی ان کو پہنائے۔ کہا چلو تھوڑی دیر، سب کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں، کہا یہ ہمارے لیے حرام ہے، صرف نبی کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے میں نے تمہیں پہنا ہے۔ جی تو بالکل، اب مسئلہ کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں کے پاس کون سا فارمولہ ہاتھ لگا تھا؟ کون سا فارمولہ ان لوگوں کے ہاتھ لگا تھا کہ یہ لوگ اتنے پرامن ہو گئے تھے اور یہ لوگ اتنے خوشحال اور آباد ہو گئے تھے؟ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اعلان میں تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے پہلا اعلان فرمایا تھا صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر، تو وہ اعلان یہ تھا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان، اس کا اقرار کر لو، اس کو مان لو، اس کی تصدیق کر لو۔ پھر ایک جملہ تو یہ تھا تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایک جملہ پھر یہ تھا عرب و عجم پر تمہاری حکومت اور اقتدار چھا جائے گا، تم حکمران بن جاؤ گے۔ وہ ابو جہل کو حضور نے کہا نا میں ایک ایسی بات کہتا ہوں مان لو تو عرب و عجم کے اوپر تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ ابو جہل کہنے لگا 10 باتیں کہو ماننے کو تیار ہیں، اگر ہمارا اقتدار صرف یہ مکہ اور ایک چھوٹی موٹی 2 بستیوں سے نکل کر وہ کسرا اور ایران اور روم اور عراق اور مصر ان سب کے اوپر چھاتا ہے تو ایک نہیں، ہم تو 10 باتیں تمہاری ماننے کو تیار ہیں، بولو کون سی باتیں ہیں، ہم سب تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاف۔ وہ یہ کون سی بات ہے؟ سارے خدا چھوڑ کر ایک خدا، بس اس پر ہی مان لے آئیں، اس کو مان لیں، لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور مفاد ہے۔ ان هذا لشیء یراد، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ اس صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا۔ جا رہے تھے سفر پر ویرانہ، تو راستے میں ڈاکو آ گیا۔ ڈاکو آئے، ان کے پاس سواری تھی خچر کے اوپر سوار تھے، ساتھ کچھ نہ کچھ زیادہ راہ بھی ہوتا ہے، سامان بھی ہوتا ہے۔ تو ڈاکو نے کہا سواری مجھے دو، دے دی، یہ فلاں چیز یہ بھی دے دو، یہ فلاں چیز یہ بھی دے دو، دے دیا۔ اور نے کہا تو اب تمہیں قتل بھی کرنا ہے۔ کہا بھئی جب تمہیں سب کچھ مل گیا ہے تو مجھے قتل کرنے سے تمہیں کچھ فائدہ تو نہیں ہے نا، سامان لینا تھا تمہارا فائدہ تھا، تم نے لے لیا، ٹھیک ہے جاؤ، قتل تو نہ کرو۔ کہا نہیں، مارنا ہے تمہیں، قتل کرنا ہے۔ نامعلوم وہ کیا نیت لے کر آیا تھا، کیا منت مان کے آیا تھا، کب مارنا ہے، قتل کرنا ہے۔
وہ صحابی کہنے لگے اچھا چلو پھر مجھے صرف 2 رکعات نماز پڑھنے کی اجازت دے دو کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں کہ میرا آخری عمل نماز ہو جائے، اور نماز پڑھتے ہی میں سیدھا اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ نماز شروع کی، سجدے میں پہنچے، دعا شروع کی، سجدے میں دعا شروع کی، ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھا تھا، جی بالکل ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھا تھا، اس سے پہلے آسمان سے فرشتہ آ کر وہ جو ڈاکو تھا اس کو قتل کر کے جا چکا تھا۔ ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان۔ ہم جو اب آگے جا رہے ہیں نا، اگلا جو زمانہ آتا جا رہا ہے، تو اللہ پر ایمان جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان تشکیک کے مرض میں مبتلا کیا جا چکا ہے۔ تشکیک، وہ شک میں پڑنا شروع ہو گیا ہے، وہ خود شک میں پڑتا ہے اور اوروں کو شک میں ڈالتا ہے۔ یہ آج پاکستان کی چند دن پہلے کی بات ہے، ملک کی لیول پر بڑا معروف آدمی، میں نام نہیں لوں گا، بڑا ہی معروف آدمی، اس کا کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ اینکر بھی ہے، وہ تھوڑا سا فنکار بھی ہے، ان تمام شعبوں سے، اور بظاہر وہ سمجھا جاتا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور، اسکالر، اینکر ٹائپ۔ اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا اللہ کو چونکہ دیکھا نہیں ہے اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں آپ، بڑا معروف آدمی ہے کہ جس کا پروگرام شاید ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہوں، تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ وہ شخص تھا جو اینکر بن کر مذہبی پروگرام بھی کرتا رہا ہے کچھ عرصہ۔ یہ تو نمایاں ہو کے سامنے آیا نا، ایسے ہزاروں کیس اب سامنے آ رہے ہیں۔ تشکیک، اللہ پر ایمان میں کمزوری، اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج بد امنی ہے، اس کے نتائج ظلم ہے، اس کے نتائج قتل و غارت گری ہے، یہ نتائج ہیں اس کے۔ میں اکثر کہتا ہوں، ہم وہ گالیاں دیتے ہیں نا اپنے حکمرانوں کو، برا بھلا کہتے ہیں، ارے بھائی ہماری حرکتوں کی سزا ہے وہ تو ہمارے اوپر، وہ تو بطور سزا مسلط ہیں، وہ بطور سزا مسلط، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے ان بہت سی حرکات کی جو ہم کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا مقصد دنیا میں انسان کو بھیجنے اور انسان کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی ذات پر ایمان ہے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کنت جند مجندا، میں ایک بہت بڑا خزانہ تھا لیکن یہ خزانہ چھپا ہوا تھا، یہ خزانہ چھپا ہوا تھا، تو پھر میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، میرے اندر محبت ہے، میں اس محبت کا اظہار کروں، میرے اندر شفقت ہے، میں اپنی شفقت کا اظہار کروں، میرے اندر رحم ہے، میں رحیم ہوں، میں اپنے رحم کا اظہار کروں، میرے پاس رزق لا محدود لا متناہی خزانے ہیں، میں نے چاہا کہ میں اپنا رزق بانٹوں، میں نے چاہا کہ میں اپنی ساری قدرت اس کا اظہار کروں۔ میں نے انسان کو پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، خلقتہ لی، اپنے لیے اس کو پیدا کیا، انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، ہاں، اور یہ ساری کائنات پھر انسان کے لیے پیدا کر دی، لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا، اور ایمان کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا جو تعارف تھا، صحیح معنوں میں جو اللہ کا تعارف تھا، وہ ہم سے کہیں کھو گیا، وہ ہمیں نہیں ہو پایا۔ اللہ کی ذات کا تعارف، خالق کل شیء، خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے،
ہر چیز اللہ کی ایک صفت ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ اب بظاہر ہمارا ذہن کہاں پہ جائے گا؟ اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے ستارے بنا دیے، اللہ نے انسان پیدا کر دیے، اللہ نے جنات پیدا کر دیے، یعنی ہمارا جو ایمان جائے گا اللہ کے خالق ہونے کے حوالے سے، وہ صرف ایک چھوٹی سی زمین پر ہوگا۔ بس ہمارا ایمان ایک چھوٹی سی زمین کے بارے میں، یہ زمین اور اس کے اوپر انسان ہیں اور جنات ہیں اور جانور ہیں اور نباتات ہیں، اور ہمیں یہاں سے چاند نظر آ جاتا ہے، اور ہمیں یہاں سے سورج نظر آ جاتا ہے، اور ستارے نظر آ جاتے ہیں، اور ہوائیں ہمارے سامنے ہیں، اور بارشیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور نباتات اگ جاتی ہے، تو جی اللہ خالق ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی مثال ایسے ہے، جتنا ہم اللہ کو خالق سمجھ رہے ہیں، اس سب کی مثال ایسے ہے اللہ کی پوری کائنات کے مقابلے میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی پوری کائنات کے مقابلے میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہماری یہ زمین، اور اس زمین کے اوپر بے انتہا وسائل اور اربوں انسان، پہاڑ، نباتات، شجر، حجر، نبات، سب کچھ، ان سب کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مچھر اڑتا ہوا جا رہا ہو، نظر بھی نہیں آتا نظر بھی نہیں آتا، یہ چند فٹ تک ہو تو نظر آ جائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ چھوٹا سا ہال ہے، چند فٹ کا ہال ہے، یہ چند فٹ کا ہال ہے، چھوٹا سا، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہال کے اس کونے پہ مچھر اڑ رہا ہو نا تو یہاں سے نظر نہیں آتا۔ یہ ہم اللہ کو جتنا خالق سمجھ رہے ہیں نا، صرف یہ زمین، اس زمین کے اوپر نباتات، جبکہ اللہ رب العزت کی جو کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ جتنا بڑا خالق ہے، اللہ کی قسم کہ وہ اس سے 99.99999% سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آسمان ہے اوپر، صرف ایمان ہے، ایمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو اس مخلوق کا بھی خالق ہوں جو آسمان، پہلے آسمان کے اوپر ہے، میں اس مخلوق کا بھی خالق ہوں جو دوسرے آسمان کے اوپر ہے، میں اس مخلوق کا بھی خالق ہوں جو تیسرے آسمان کے اوپر ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، اور جتنے آسمانوں میں مخلوقات ہیں اور زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ سب میں نے پیدا کی، ان سب کا خالق میں ہوں۔ کتنی مخلوقات ہیں؟ واللہ العظیم، واللہ العظیم، ہمیں 99.999% کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے سامنے آئی ہیں نا، وہ میں پوائنٹس میں بھی نہیں گنتا ان کو۔ اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ کتنا بڑا خالق ہے، اللہ کتنا بڑا خالق ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تھوڑی سی یہ چیزیں جب انسان تک پہنچ گئی ہیں، کچھ مال و اسباب اور کچھ وسائل اور کچھ تھوڑی سی تحقیق، انسان کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں رب تو میں ہوں، ما لکم من الہ غیری، میرے سوا تو کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ انسان کہہ رہا ہے، یہ انسان کہہ رہا ہے الہ کون ہے؟ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یہ اللہ کی ایک ادنا سی تاریخ کا حصہ ہے، ادنا سی تاریخ۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کیا تھا، اور وہ بھی صرف اس زمین کے اوپر، بس صرف اس زمین کے اوپر۔ یہ جو نیچے دوسری زمین ہے وہاں کیا ہے پتہ نہیں، ہم سے کتنی بڑی مخلوق وہاں آباد ہو۔ تیسرے پر پتہ نہیں کیا ہے، ہم سے پتہ نہیں کتنی بڑی مخلوق وہاں آباد ہو۔ چوتھی زمین، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آسمان پر پتہ نہیں کون ہے، کتنی مخلوقات ہیں، ہمارے علم میں بھی نہیں ہے۔ صرف ایک مخلوق کی میں ایک مثال دینے لگا ہوں، یہ آخری بات ہے، آج اپنی بات مکمل کرنے یہاں پر انشاءاللہ یہ موضوع جاری رکھنا ہے۔ ایک مخلوق، صرف ایک مخلوق، جن کو اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں، ملائکہ کہا جاتا ہے ان کو، فرشتے،
وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے شاید 4 ارب سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کی ہو سکتا اور کائناتیں بھی ہوں، یہ تو ہماری تھوڑی سی جو معلومات ہمیں ملی ہیں ادنا سی، یہ جو زمین و آسمان ہمارے سامنے جو یہ زمین بنی ہے جس کے اوپر انسان آباد ہوا ہے تو شاید 4 ارب سال پہلے ہے۔ 4 کھرب سال پہلے کیا تھا واللہ عالم، 6 ارب سال پہلے کیا تھا واللہ عالم۔ رب تو پہلے سے ہے نا، رب 4 ارب سال سے تو نہیں ہے، 4 ارب تو صرف ہمیں بتایا گیا ہے نا، ہمیں جو جتنی ہماری ذہنی سطح قبول کر سکے۔ 4 ساڑھے 4 ارب، 4.5 ارب سال سے پہلے کون سی مخلوق تھی؟ پھر 6 ارب سال سے پہلے، پھر 10 ارب سال سے پہلے کیا تھا؟ پھر کھرب سال سے پہلے کیا تھا؟ پھر 50 کھرب سال سے پہلے کیا تھا؟ تو رب تو تب سے ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کتنی کتنی پیدا کر چکا ہے، اور وہ تو پتہ نہیں کتنی کتنی پھر ختم بھی کر چکا ہے، وہ پھر نئے پیدا کر چکا ہے، پھر نئے ختم کر چکا ہے۔ اچھا، تو وہ فرشتے شروع سے ہیں، صرف ایک مخلوق کی بات کر رہا ہوں اللہ کی، پتہ نہیں اللہ کی ایسی کتنی مخلوقات ہیں۔ تو یہ جو زمین کے اوپر قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، کعبہ، عین اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر ایک اور کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور، جس طرح زمین پر انسان طواف کرتے ہیں اسی طرح اس بیت المعمور کے اوپر فرشتے اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ کے اس گھر کا طواف کرتا ہے، اور جو ایک فرشتہ ایک دفعہ اللہ کے اس گھر کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنے والی۔ آپ اس مخلوق کی تعداد کا تصور کر سکتے ہیں؟ اور وہ مخلوق ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے، پیدا ہوئے 50 60 70 سال مر گئے، وہ ازل سے ہیں، وہ ابد تک رہیں گے۔ اللہ واللہ عالم، جو ہم اپنی بات کر رہے ہیں ازل کا مطلب جب سے اللہ نے مخلوقات بنائی ہے نا، وہ فرشتے تب سے ہیں، تب سے اربوں سال سے ایک فرشتہ جس کو اللہ کے گھر کا طواف نصیب ہو گیا قیامت تک اس کی باری دوباری نہیں آنے والی، اللہ کی ایک مخلوق۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، مجھے اپنی ایک ایک مخلوق کا پتہ ہے۔ اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اچھا، اتنی مخلوق واللہ عالم، اور ان کی طاقت کا میں آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ ان کی طاقت کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتہ آتا ہے، وہ زمین نہیں 4 4 6 6 شہروں کو اٹھاتا ہے، آسمان کے قریب لے جاتا ہے، الٹا پلٹ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام جیسے اتنے بہادر، ظرف، ہمت والے انسان ایک دفعہ، پہلی دفعہ جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، حضور برداشت نہیں کر سکے، حضور برداشت نہیں کر سکے، اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اور جب آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک ایسی مخلوق تھی کہ سارے آسمان اس کے پیچھے چھپ گئے تھے، 600 اس کے پر۔ یہ حضور علیہ السلام کے اپنے الفاظ مبارکہ ہیں، اور اتنی بڑی تعداد۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہے میں حکم دوں اور میرا حکم نہ مانے۔ یسجد لہ من فی السماوات والارض، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، مشفقون، ڈرتے ہیں ہر وقت اللہ سے، وہم من خشیتہ مشفقون، وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے قیامت کے دن اس نے سور کے اندر پھونک مارنا ہے، وہ اللہ کی طرف نظر اٹھائے کھڑا ہے، کب مجھے حکم ملے گا اور میں سور کے اندر پھونک ماروں گا۔ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، اور جس کی ایک مخلوق کی میں بات کر رہا ہوں، صرف ایک مخلوق کی بات، ان کی تعداد اور ان کا اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ سے ڈرنا، اور یؤمنون بہ، وہ سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی حمد و تسبیح اور عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں، صرف ایک مخلوق۔
اور پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں ایسی. کتنا بڑا ہے وہ رب، کتنا بڑا ہے وہ رب. سبحان ربی الاعلی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. کتنا بڑا ہے وہ رب. اللہ اکبر. یقین جانے ہم کئی دفعہ اس رب کو عام انسانوں کی سطح سے بھی نیچے لے آتے ہیں. جس دن ہم اس رب سے جڑ گئے نا، ابھی یہ بات کرنی ہے میں نے انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ. اس رب پر ہمارا جو ایمان، اصل ایمان اس رب پر ہے، اس کو ماننا، اس کی تمام صفات کے ساتھ، اس کی تمام قدرتوں کے ساتھ ماننا اس کو، یہ انسان کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد ہے. پھر جب انسان اس نہج پہ آتا ہے کہ وہ اپنے رب پر پورا ایمان لاتا ہے، تو یہ پوری کائنات اللہ اس کے سامنے ایسے ہی کھول دیتے ہیں. پھر کوئی مسئلہ نہیں، پوری کائنات اس کے سامنے اللہ ایسے کھول دیتے ہیں. وہ اشاروں سے، میں واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا وہ جو ایک وزیر تھا، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تخت چاہیے ملکہ سبا کا. کہاں ہے؟ یمن میں. سلیمان علیہ السلام کہاں ہے؟ فلسطین کے اندر. مسجد اقصی جو ہے وہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا سلیمان علیہ السلام کا. تخت، ملکہ کا تخت چاہیے. سلیمان علیہ السلام کا وزیر وہ کہنے لگا حضرت آنکھ جھپکیے، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا. اور صرف دعویٰ نہیں تھا، ایسے ہی کوئی سیاسی دعویٰ نہیں کر دیا. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا ہے. پھر رب، جب رب پہ ایمان ہوتا ہے نا، رب پر، پھر اللہ کہتا ہے یہ لو کائنات. اندازہ ایک عام سا، ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک عام سی مخلوق، لیکن یہ رب سے جڑا ہوا ہے، اس کو رب سے طاقت مل رہی ہے. نبی سب سے زیادہ رب سے جڑا ہوتا ہے، سب سے زیادہ نبی کا ایمان ہوتا ہے سب سے زیادہ، انتہائی اعلیٰ درجے کا. اور پلکتے جھپکتے میں اللہ نبی کو زمینوں سے نکال کر آسمان اور آسمانوں سے نکال کر جنت اور جہنم تک لے جاتے ہیں، اور پلکتے جھپکتے میں اللہ اس نبی کو زمین پر لے آتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر اس کا ایمان ہوتا ہے. تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ اللہ پر ایمان ہے، سب سے بڑا مقصد. جتنا ہم اپنے ایمان کو اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کریں گے، انشاءاللہ اتنے ہی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی اور ہمارے مسائل اور مشکلیں حل ہوں گی. انشاءاللہ گفتگو کا مزید سلسلہ